الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظیم۔ دروشی پڑھ لیجیے اللہم صلی۔ عزیز و بھائیو دوستو بزرگو، سلسلہ سیرت میں ہمارا مذاکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد طفولیت، آپ کا بچپن، اور آپ کے بچپن میں پھر پیدائش کے بعد قبیلہ بنی سعد میں روانگی بی بی حلیمہ کے پاس، وہاں کے کچھ احوال اور واقعات، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والا اہم معاملہ شق صدر اور دودھ پلانے کے مسائل، انشاءاللہ آج اس پہ گفتگو ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، سب سے پہلے اس وقت موجود جو دائی ہیں وہ ام ایمن ہے۔ یہ وہ ہیں جو پاس موجود تھی بی بی آمنہ کے ہاں گھر میں، آپ کی پیدائش کے وقت جو موجود تھی وہ بی بی ام ایمن ہے۔ یہ دوڑی اور حضرت عبد المطلب حضور کے دادا یہ بیت اللہ شریف میں تھے، ان کو مبارکباد دی، وہ واپس آئے، اور اسی وقت میں ابو لہب کی کنیز ثویبہ، بعض اس کو صوبیہ پڑھ دیتے ہیں، اصل لفظ ثویبہ ہے، ثاو یا باہا ثویبہ، یہ بھی دوڑی اور اس نے جا کے ابو لہب کو اطلاع کی۔ یہ ایک خوشی کی فضا ایک تو بچے کی پیدائش کی وجہ سے تھی، دوسری ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ جناب عبداللہ آپ کے والد محترم فوت ہو چکے تھے اور آپ یتیمی میں پیدا ہو رہے ہیں بظاہر دنیاوی اعتبار سے، اب سب کو ایک شوق لگا ہوا ہے کہ ہمارے بھائی بھتیجے بیٹے پوتے کے ہاں جو پیدائش ہوئی ہے، جو ولادت ہو رہی ہے، اس پہ سب کو ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے۔ ابتدا میں جیسے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، ابتدا میں حضرت ام ایمن کی اس اطلاع کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی تشریف لائے، اور اس وقت جو دودھ پلانے کا مرحلہ ہے وہ جناب آمنہ آپ کی والدہ محترمہ نے دودھ پلایا۔ عرب کا ایک دستور تھا کہ چھوٹے پیدا ہونے کے بعد چھوٹے بچے کو چند دن کے بعد وہ دیہاتوں میں مضافات میں خوشگوار فضا میں بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ جو میں کہنے لگا ہوں یہ واقعہ بنی سعد ہے، بی بی حلیمہ کے واقعے سے مشہور ہے، اگرچہ بعض نے اس کا انکار کیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی، لیکن حضرت کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل سے ذکر فرمایا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز، ہر روایت جو بخاری میں ہو اور مسلم میں ہو وہی قابل قبول ہوگی، یا جو صحاح ستہ میں ہو صرف وہی صحیح ہوگی، اس کے علاوہ اگر کہیں اور ذکر ہے تو وہ صحیح نہیں ہوگی، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ حضرت کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں اس کی تفصیل لکھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے کیوں تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر ایک مزاج تھا، عرب کا ایک ذوق تھا، یہ خود کو عرب کہتے تھے، اہل عرب، اور اس کے علاوہ باقی سب کو عجم کہتے تھے۔ اب بھی یہی عربی اور عجمی، عرب کا معنی ہے بولنے والا اور عجم کا معنی ہے گنگا۔ عرب دوسرے کو بولنے والا ہی نہیں سمجھتے تھے، عرب کے ہاں کسی کی گفتگو کی وہ نوعیت، وہ کیفیت نہیں ہوتی تھی جو عربیوں کے اندر ایک اللہ نے بدیعت فرما رکھی تھی۔ نسب کے نسب یاد ہیں، نسلوں کے نسل یاد ہیں، اشعار پڑھنے پہ آئے ہیں تو ہزار ہزار شعر ایک ایک مجلس میں ازبر ہیں، لغت کے اوپر بڑی مہارت ہے، فن کے اوپر بڑی مہارت ہے، یادداشت بہت زیادہ ہے،
حسب و نسب بہت محفوظ ہے، اس لیے وہ بقیہ کو عجمی کہتے تھے۔ عجم کو عجم اس لیے کہتے ہیں کہ عجم کا معنی ہے گنگا، عرب کو عرب اس لیے کہتے ہیں کہ عرب کا معنی ہے بولنے والا۔ عربی خود کو بولنے والا سمجھتے ہیں اور بقیہ کو وہ عجمی گنگا سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ کیفیت نہیں ہے جو عرب میں ہے۔ اب مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف جہاں آباد ہے، وہاں قافلوں کا آنا، قبیلوں کا جانا، حج کے لیے بھی لوگوں کو آنا، دیگر شہروں اب بھی ہے، اس وقت بھی موجود، آج کے دور میں بھی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں موجود۔ اب بیت اللہ شریف کے باہر مسجد حرام سے باہر اب بازاروں میں، مارکیٹوں میں نظر ڈالیں، ہوٹلوں میں، دکانوں میں، مارکیٹس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں عربی نظر نہیں آئیں گے، یا بنگالی ہوں گے، یا پاکستانی ہوں گے، یا ہندوستانی ہوں گے، مصری ہوں گے، یعنی سارے عرب سے باہر ہوں گے اس وقت بھی قریب کے محلے میں۔ جو اصل عربی ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ وہاں کے باسی ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ محلوں میں رہتے ہیں، وہ علاقے وہاں پر وہ محلوں میں رہتے ہیں، ان کے گھر الگ ہیں، بازار میں قریب وہ نظر نہیں آتے۔ لیکن جو اصل زبان عرب ہے، لسان عرب ہے، جو فن ہے، وہ ان کی دیہاتوں میں ملتا ہے۔ یہ ہر شہر میں ایسے ہوتا ہے کہ وہاں کی اصل زبان وہ دیہاتوں میں ملا کرتی ہے۔ شہر کے اندر تو ہر علاقے کے لوگ آئے ہوتے ہیں، لاہور چلے جائیں، لاہور کے اصل لاہوری، وہاں آپ کو چھٹی کے دن میں آپ دیکھ لیں کہ اندر لاہور میں کتنا رش ہے، بس وہ اصل لاہور والے ہی نظر آئیں گے۔ بقیہ جو ہیں وہ جو اب رش نظر آتا ہے، یہ باقیہ دیگر شہروں والوں کے۔ تو جو باہر سے دیگر شہروں والے آئے ہوئے ہیں، مختلف زبانوں کے اور مختلف قوموں کے، مختلف قبیلوں کے لوگ، وہ اس علاقے کی زبان نہیں ہوتی جو اس علاقے کی زبان وہاں کے مضافات میں بولی جاتی ہے، ہر شہر میں، وہاں کے قرب و جوار میں، وہاں کے دیہاتوں میں جو زبان ہوتی ہے وہ علاقے کی اصل زبان ہوا کرتی ہے۔ عرب بیت اللہ شریف میں بھی ایسا ہی، مکہ مکرمہ میں مورخین نے لکھا ہے کہ یہی معاملہ تھا۔ اس کے لیے بعض لوگ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے، وہاں پرورش ہوگی، خوشگوار فضا ہوگی اور وہاں پرورش بھی ہوگی۔ قبیلہ بنی سعد خوشگوار علاقے میں تھا، وہاں فصلیں بھی تھیں، وہاں سبزہ بھی تھا، تو وہاں سے بھی عورتیں آئیں، مختلف علاقوں سے آئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جو تشریف لائی ہیں، ان کا نام بی بی حلیمہ ہے۔ مالی اعتبار سے کمزور تھی، گھر کے اعتبار سے کمزور تھی، اس طرح کی وہ کیفیت نہیں ہے، مالداری نہیں ہے، اونٹنی بھی کمزور ہے، تو اس پہ مورخین نے جو شہرت حاصل ہے کہ وہ لکھا ہے کہ بی بی حلیمہ تشریف لائیں، انہوں نے دیکھا تو یہ تو یتیم ہے، تو یتیم کو وہاں اور بھی آئی ہوئی تھی عورتیں مختلف قبیلوں کی، تو وہ دستور تھا وہاں کا کہ وہ عورتیں آئیں اور بچے کو لے گئیں اور اپنے علاقوں میں رکھا، 2 سال کے بعد واپس لوٹا دیا، اس کے بدلے میں اجرت لے لی، پیسے لے لیے۔ اسی ترتیب پر وہاں بھی تو بی بی حلیمہ تشریف لائی ہیں تو آپ علیہ السلام کو لے گئی۔ اب جب جانے لگی ہیں تو جو اونٹنی کمزور ہے اور وہ لاغر ہے، چل نہیں سک رہی تھی، آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اس کے اندر اللہ نے ایک قوت ودیت فرمائی، وہ طاقتور ہو گئی، وہ بھاگ دوڑی۔ مورخین نے، تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ یہ جب دوڑی تو اس وقت یہ سمجھ گئے، دونوں میاں بیوی اس وقت سمجھ گئے کہ ہمارے پاس آنے والا بچہ کو خیر و برکتوں والا ہے، اس کی برکات ہے۔ جب وہاں علاقے میں پہنچے، قبیلہ بنی سعد میں پہنچے، تو وہاں جا کے ان کی جو بکریاں تھیں ان کے اندر دودھ کچھ گزارا تھا، اور جب ہاتھ لگا دھونے کے لیے تو اللہ نے اس میں دودھ وافر جاری کر دیا۔ یہ سارے وہ واقعات، وہ حالات ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کے ساتھ آنے والی برکات کا تعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دوران، یہ 2 سال کا عرصہ ہے جو بی بی حلیمہ کے ہاں گزرا، اس 2 سال کے اندر بی بی حلیمہ کے اس سفر میں، حضور علیہ السلام کے اس سفر مبارک میں
وہاں دودھ پینا بھی وہیں پر ہے، پرورش بھی وہیں پر ہے، اور چھوٹی عمر میں بچے کی تقویت، صحت مندی افزا، کھیلنا کودنا، یہ سب کچھ وہیں جڑا ہوا ہے۔ وہاں ایک واقعہ پیش آیا، بلکہ اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال کے بعد بی بی حلیمہ واپس لے آئیں، بی بی آمنہ کے پاس 2 سال پورے ہو گئے، واپس لے آئیں۔ جب واپسی آئی تو بی بی آمنہ کے پاس آئیں تو اس وقت 2 سال ہو چکے ہیں، اور مکے میں فضا چل رہی ہے، وہاں فضا وبا ہے، بیماری ہے، ایک وائرس، جس کو آج کے لفظوں میں کہہ دے کہ علاقے میں کوئی وائرس آیا ہوا ہے، وائرس ایک فضا ہے۔ تو اس فضا میں بی بی حلیمہ نے خود درخواست کی، چونکہ 2 سال میں ان کی وجہ سے آنے والی اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکات کو دیکھ چکی تھی، تو انہوں نے درخواست کی کہ یہ بچہ ہمیں واپس دے دیں، یہاں ماحول ٹھیک نہیں ہے، فضا درست نہیں ہے، جب وائرس ختم ہو جائے گا واپس لے آئیں گے۔ تو بی بی حلیمہ پھر 2 سال کے بعد واپس لے گئی۔ ابھی حضور کی عمر مبارک 2 سال ہے، اور بی بی حلیمہ واپس لائی ہیں، بی بی آمنہ سے اجازت لے کے دوبارہ واپس لے گئی۔ اب وہاں ایک واقعہ پیش آیا کہ بی بی حلیمہ کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر آپ علیہ السلام کا سینے مبارک کو چاک کیا، کھولا۔ جب سینہ مبارک چاک کیا، اس پورے واقعے کے بعد، اس حالت کے بعد، جو ساتھ بیٹا تھا بی بی حلیمہ کا اپنا، وہ دوڑا اور اس نے جا کے بتایا کہ وہ محمد کے ساتھ تو ایسا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام صحیح اٹھے اور گھر چلے گئے۔ تو یہ ایک گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ ایسا کیوں ہوا، یہ شق صدر اس کو ہم کہتے ہیں، سینے کا کھلنا۔ بی بی حلیمہ واپس لے کر بی بی آمنہ کے پاس چھوڑ گئی۔ یہ ہے بی بی حلیمہ کے پاس روانگی، بی بی حلیمہ کے پاس شق صدر کا ہونا، اور پھر واپسی۔ اب شق صدر کیا ہے، اس کے اسرار کیا ہے؟ ایک اعتراض ہے کہ شق صدر کیا ہے اور سینے کو پھاڑنا، اس کا کیا تعلق ہے؟ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ایک اصول ذہن میں رکھیے کہ نبی پیدائشی طور پر گناہوں سے پاک ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، عصمت ہوتی ہے، پاک ہوتا ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ کی طرف سے نعمت آنے والی ہے، جو ذمہ داری آنے والی ہے، پوری دنیا کے اوپر محنت کرنے کی ذمہ داری، اور اپنے ہی قبیلے اور اپنے ہی علاقے کی دشمنی اور اپنوں کا منہ موڑ لینا، اور سب محبت کرنے والوں کا یکدم منہ چرا لینا، اور پورے کے پورے مکے اور قبیلے کا ساتھ نہ دینا، اور پھر بڑے دور تک محنتوں کا کام، ملکوں کا کام، پھر آخر تک قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو سامان اللہ نے بھیجنا ہے، اس کے لیے اللہ نے دل کو پاک کرنے اور دھونے کے لیے وہ صلاحیت بخشنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ یہ ہے فرشتوں کا آنا، کہ اس کے اندر اتنی قوت پیدا ہو جائے، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ خاص اعزاز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ حضور علیہ السلام کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر پھر وہ قوت حاصل ہوئی۔ اسے مورخین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو 4 مرتبہ شق صدر ہوا، ایک یہ بی بی حلیمہ کے ہاں ہوا ہے، اور پھر 3 مرتبہ اس کے بعد ہوا ہے۔ لیکن اس کا اسرار کیا ہے، وجہ کیا ہے، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آنے والی ذمہ داریاں ہیں اس کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے وہ قوت پیدا کرنا، اس کے لیے وہ پاکیزگی اور صفائی کرنا، اللہ نے اس کا نظام بنایا، اور اس کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ حضور علیہ السلام کے سینے مبارک کو فرشتوں نے آ کے دھویا، صاف کیا، اور اس کے اندر پھر اللہ نے وہ صلاحیت پیدا کر دی، وہ قوت پیدا کر دی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ اب آئیے تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا، مسائل رضاعت، اس کو سمجھنا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، معاشرتی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام جو گئے ہیں تو دودھ پیا ہے، اب یہ دودھ پینا اپنی والدہ سے نہیں ہے، اور عورت سے ہے، اس کو دودھ پلانے کو رضاعت کہتے ہیں۔ آج بھی کہتے ہیں دودھ کسی اور کا پلایا ہے، ماں کا دودھ نہیں ہے، یا ماں دنیا سے چلی گئی، یا بچہ لے لیا، بچہ گود لے لیا، اب جو دودھ پلانے والی ہوگی اس کو رضاعی رشتہ کہتے ہیں، را ضاد الف عین اور یا، رضاعی رشتہ، یہ رضاعت دودھ پلانے کو کہتے ہیں، یہ رضاعی رشتہ ہے، اس کو قرآن کہتا ہے۔ 5واں سپارہ ہے
اور آخری آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، چوتھے سپارے کی آخری آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، یہ پوری ایک تفصیل ذکر فرمائی حضور علیہ السلام اللہ نے قرآن پاک میں ان رشتوں کی جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. یہ تفصیل ہے اس آیت میں، چوتھے سپارے کی آخری آیت میں تفصیل ذکر فرمائی جن سے نکاح حرام ہے، رشتہ نہیں ہو سکتا. اس میں پھر آگے ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے ان سے نکاح بھی حرام ہے، اور وہ تمہاری بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ دودھ پیا ہے ان کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے. یہ رضاعی رشتے ہوتے ہیں. ایک ہے نسبی رشتہ، نسب کے ساتھ خاندان کا نسب، اصل سگی بہنیں سگے بھائی، یہ نسب کا رشتہ ہے، چچا تایا، یہ نسبی رشتہ ہے. ایک ہے رضاعی رشتہ جو دودھ پینے کی وجہ سے تعلق بن گیا. جس طرح اصل ماں کا تعلق ہے اسی طرح دودھ پینے پلانے والی ماں کا بھی رشتہ ہے. جس طرح اصل سگی بہنوں کے ساتھ نکاح حرام ہے اسی طرح دودھ ساتھ پینے والی بہنوں کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے. اب اس میں ایک مسئلہ ہے، اس کو کھول لیں. ہمارے عام ایک عرف میں ایک بات چلتی ہے کہ ایک وقت میں ایک بچے نے دودھ پیا، بات کو ذرا غور کیجئے گا، بڑا اہم مسئلہ ہے. ایک بچے نے ایک وقت میں دودھ پیا، یہ عورت کا اپنا بچہ ہے، اپنا بچہ ہے. دودھ پلانے والی نے کسی دوسرے بچے کو دودھ پلایا. اب ایک ہی وقت میں، ایک ہی زمانے میں، ایک ہی وقت دور میں بچہ اس کا اپنا بھی ہے اور دودھ پلانا جس کو دودھ پلایا جا رہا ہے وہ بھی بچہ ہے. اب یہ تو آپس میں ہو گئے دودھ شریک کہ ایک وقت میں دودھ پیا ہے، ایک وقت میں دونوں آ گئے ہیں، ایک بچی ہے ایک بچہ ہے، یا دونوں بچے ہیں تو تب دونوں بھائی ہیں، ایک بچی ہے ایک بچہ ہے تب دونوں بہن بھائی بن گئے، دونوں بچی ہیں دونوں بہنیں بن گئیں، یہ تو ہو گیا دودھ شریک. بعض لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جو ایک وقت میں ساتھ نہ پیے، 2 سال پہلے کسی اور نے پیا ہے 5 سال بعد کسی اور نے پیا، تو وہ دودھ شریک نہیں ہوگا. یہ ایک عام ہمارے عرف میں ایک فضا ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے. یہاں شرعی مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس طرح ایک وقت میں 2 بچے بچی بچہ دونوں نے بیک وقت ایک ہی دور میں، ایک ہی زمانے میں، ایک ہی مہینے اور سال میں، ایک ہی دنوں میں، جیسے وہ دونوں دودھ شریک ہیں، ایسے اگر کسی نے 5 سال پہلے پیا کسی نے 5 سال بعد میں پیا، وہ بھی اسی طرح دودھ شریک سمجھے جائیں گے جیسے ایک وقت میں پینے والے دودھ شریک ہوں گے، اور ان کا رشتہ بھی آپس میں اسی طرح دودھ شریک کا ہوگا جس طرح ایک وقت میں پینے والوں کا ہوگا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ایک وقت میں پیے وہ تو رضائی ہیں تو جو 10 سال کے بعد کسی اور نے پیا وہ رضائی نہیں ہوگا. یہ موقف غلط ہے. اس طرح آج ہمیں اس پہ کام کرنا پڑتا ہے. دارالفتہ جامعہ اشرفیہ میں باقاعدہ اس پر سوال ہوتے ہیں اور ہم نے جواب لکھا ہے، اس پہ باقاعدہ فتویٰ ہے کہ ایک وقت میں 2 بچے دودھ شریک ہو گئے تو وہ تو دودھ شریک مان لیے، اور اگر ایک نے 5 سال پہلے پیا تھا اسی عورت کا دوسرے بچے نے 5 سال بعد پی لیا تو جی اب یہ دودھ شریک نہیں ہے. معذرت، ایسا نہیں ہے. وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اللہ نے فرمایا تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے ان سے نکاح حرام ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری وہ بہنیں مِنَ الرَّضَاعَةِ جو تمہارے ساتھ دودھ میں شراکت دار ہیں ان سے بھی نکاح حرام ہے. وہ بعد میں پیے، ایک وقت میں پیے، جدا وقت میں پیے. اگر ایک عورت کا جس نے بھی دودھ پیا ہوگا سب کا آپس میں رشتہ، آپس میں نکاح حرام ہوگا. یہ اصولی سی بات ہے، ایک مسئلہ ہے بہت اہم رضاعت کا. اور پھر ایسا بھی یہاں ایک اور بھی عرض کر دوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچہ لے لیتے ہیں، لے پالک بچہ لے لیا، جس کو ہم لیتے ہیں گود لینا، بچہ گود لے لیا، لے پالک، عربی میں اس کو متبنہ بولتے ہیں. متبنہ بچہ لیا ہوا ہے اس کو لے پالک. اب جو بچہ لے پالک لیا ہے جس نے پالا اس نے اگر اس کو دودھ پلا دیا پھر تو وہ ماں ہی بن گئی. بات سمجھ رہا میں بڑی رضاعت کے اوپر آگے بڑا اشارہ عرض کرنے لگا، بڑا نازک ہے، سمجھنا ذرا مشکل نہ ہو. اور اگر اس نے دودھ نہیں پلایا، یاد رکھیے گا لے پالک بچہ اگرچہ اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے لیکن رضاعت کا مسئلہ آیا تو میں نے یہ بھی عرض کر دوں، جو بچہ لے پالک ہوگا
نہ وہ نسب میں شریک ہے نہ وہ دودھ میں شریک ہے، بچہ لے لیا تو یاد رکھیے اس کے ساتھ ملنے والے آپس کے بہن بھائی یہ اصلی بہن بھائی نہیں بنتے، یہ حقیقی نہیں ہوں گے، کیونکہ نہ تو نسب میں شریک ہے نہ یہ دودھ میں شریک ہے۔ اگرچہ ایک گھر میں سب پل رہے ہیں، ایک کے ہاں بچیاں ہی بچی ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو اس نے بیٹا لے لیا۔ اب جو بیٹا لیا ہے یہ بیٹا نہ تو دودھ اس کو پلایا اور نہ یہ نسب میں شریک ہے، تو جو اپنی بچیاں ہیں اس خاتون کی، یہ اور یہ آنے والا بچہ یہ آپس میں غیر محرم ہیں، ان کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے اور ان کا آپس میں پردہ بھی پورا کرنا ضروری ہوگا۔ اور آخری بات، اور وقت ہمارا پورا ہوا چاہتا ہے، مسائل چونکہ ذکر ہو رہے ہیں آخری 4 منٹ میں، اس لیے میں نے دودھ پینے کے ساتھ لیب پالک اور لیگ پالک کے ساتھ اگلا وراثت کی بات بھی بتا دوں۔ جیسے بچہ گود لیا، جو گود لیا گیا، لیب پالک لیا، بچہ کسی کا ہے، کسی اور نے اس کو پالا ہے، اس کی وراثت وہیں بنتی ہے جہاں وہ پیدا ہوا ہے۔ جس نے پالا ہے ان بہن بھائیوں میں شرعی طور پر اس کی وراثت نہیں بنتی، وہ حقدار نہیں ہوتا۔ بہن بھائی از خود دے دے ان کی بڑی مہربانی، اگر یوں کہے وہ کہے کہ میں یہاں پیدا ہوا یہاں پلا، یہ بہنیں میری ہی ہیں، مجھے میرے ابا نے پالا، ان کا ابا میرا ابا ایک ہے، شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ شریعت کہتی ہے وراثت نسب میں چلا کرتی ہے، جس کا بیٹا تھا، جس کی نسل سے ہے، جس کا نسب ہے وہیں اس کی وراثت چلے گی۔ جس کے گھر میں دودھ پیا یا ویسے کسی کے گھر میں پلا، وہاں جا کر اس کی وراثت نہیں بن سکتی۔ یہ میں نے 3 اہم مسئلے ذکر کیے ہیں اور یہ ہمارے معاشرتی آج کی ضرورت ہے، ہم اس میں گھرے ہوئے ہیں، اس میں ضرورت ہے کہ لے پالک کا مسئلہ لے لیا تو ابھی آپس میں بہن بھائی نکاح ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، یہ غیر محرم ہے، کیا ان کی وراثت، اس بچے آنے والے بچے جس کو گود میں پالا ہے، کیا اس کی وراثت یہیں بنے گی؟ بالکل نہیں، اس کی وراثت وہاں بنے گی جہاں یہ پیدا ہوا ہے، یہاں اس کی وراثت نہیں بنے گی۔ یہ 2-3 اہم مسئلے تھے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، میں نے ذکر کر دیے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر لڑکپن اور جناب بی بی آمنہ کے ساتھ مدینہ منورہ اور پھر واپسی اور پھر جناب عبد المطلب کی وفات اور یہ 10 سال 12 سال تک کا یہ عرصہ اور اس وقت کے واقعات آئندہ جمعہ ذکر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے توفیق نصیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محکم زبان ذوالفقار شواہلہ، آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ میں اس وقت جامع مسجد پیراڈائز نرسر کلر روڈ فیچر مارکیٹ قصور میں موجود ہوں، جہاں پر ضلع قصور کے فیمس مذہبی اسکالر مفتي جامعہ شفیہ لاہور محتمیم دار آبی سفیان قصور مفتی محمد سفیان نے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے خوبصورت بیان کیا۔ اس موقع پر نمازیوں کی بھی کثیر تعداد موجود تھی۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو میرا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ شرط زندگی نیکسٹ پروگرام میں حاضر خدمت ہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اپنی بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔